السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین کرام، ربیع الاول کا مہینہ چل رہا ہے اور لوگوں میں یہ بات بہت زیادہ مشہور ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات 12 ربیع الاول میں ہوئی ہے۔ اسی وجہ سے بہت سے لوگ 12 ربیع الاول کو 12 وفات بھی کہتے ہیں۔ تو اس کی حقیقت کیا ہے؟ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات 12 ربیع الاول میں ہوئی ہے یا تاریخ کوئی اور سی ہے؟ اسی طریقے سے لوگ جشن عید میلاد النبی کے جلسے جلوس نکالتے ہیں اور عید میلاد النبی مناتے ہیں، اس کی بھی حقیقت کیا ہے؟ ان دونوں باتوں کے بارے میں آپ حضرات کے سامنے میں دو فتوے سنا رہا ہوں، جو کہ ایک مادر علمی دارالعلوم دیوبند اور دوسرا کراچی کا فتویٰ ہے۔ سب سے پہلے میں آپ حضرات کے سامنے کراچی کا فتویٰ پیش کر رہا ہوں، آپ حضرات اس کو سماعت فرمائے۔ آپ سب سے گزارش ہے، آپ اگر چینل پہ نئے ہیں تو سبسکرائب کر لیجئے گا، ویڈیو کو لائک اور زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کر دیجئے گا۔ عنوان یہ ہے کہ 12 ربیع الاول کی تاریخ کی تعیین۔ سوال: کیا 12 ربیع الاول کو تاریخ درست ہے اور میلاد کب سے شروع ہوا؟ جواب: حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ ولادت میں مختلف اقوال ہیں۔ 8 ربیع الاول کا قول راجح ہے، ایک قول 12 کا بھی ہے جو کہ عوام میں مشہور ہے۔ اسی طرح تاریخ وفات میں بھی اختلاف ہے۔ محدثین و مؤرخین کا اتفاق ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات بروز پیر ہوئی ہے اور وفات کا مہینہ ربیع الاول کا تھا۔ البتہ تاریخ کی تعیین کے بارے میں مختلف اقوال منقول ہیں، جن میں زیادہ مشہور قول 12 ربیع الاول کا ہے، تاہم یہ قول محل اشکال ہے۔ محققین کے نزدیک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ وفات 2 ربیع الاول ہے، اگرچہ اس میں 7 اور 8 کے اقوال بھی ملتے ہیں، اور 12 ربیع الاول کا قول علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ نے نقل کیا ہے، لیکن اس میں سے 2 ربیع الاول کا قول راجح ہے۔ یوم ولادت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو عید کے طور پر منانا صحابہ کرام رضی اللہ عنہم، تابعین اور تبع تابعین کے دور میں کہیں مذکور نہیں ہے اور نہ ہی کسی شرعی دلیل سے ثابت ہے۔ اس لیے علماء حق بطور عید یوم ولادت منانے کو دین اسلام میں اضافہ اور بدعت کہتے ہیں۔ مسلمانوں میں اس کا رواج صدیوں بعد ہوا، اور ہندو پاک میں تو یہ میلاد منانے اور جلسہ و جلوس نکالنے کی بدعت گزشتہ صدی ہی کی ایجاد ہے۔ سامعین کرام، یہ تھا کراچی کا فتویٰ۔ اس کے بعد آپ حضرات مادر علمی دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ سماعت فرمائے، جس کا عنوان ہے 12 ربیع الاول۔ کسی نے مادر علمی دارالعلوم دیوبند سے سوال کیا ہے، سوال: 12 ربیع الاول منانا چاہیے یا نہیں؟ اگر ہاں تو کوئی دلیل بتا دیں، اگر نہیں تو بھی دلیل بتا دیجئے، اور کوئی کتاب کا نام بتا دیجئے جس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد کے دور کے بارے میں، جو خلفائے راشدین کا دور تھا، اس سے بارے میں پڑھ سکوں۔ یہ تھا سوال۔ جواب: بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربیع الاول حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ وفات ہے، اور مشہور قول کے مطابق یہی تاریخ ولادت بھی ہے، اور ولادت کی تاریخ میں اور بھی اقوال ہیں۔ چنانچہ راجح قول کے مطابق 9 ربیع الاول تاریخ ولادت ہے۔ آپ 12 ربیع الاول میں کیا منانا چاہتے ہیں، خوشی یا غمی، اور کس طرح منانا چاہتے ہیں، اس کی تفصیل لکھیے۔ جانثار صحابہ کرام اور تابعین، تبع تابعین کی جماعت عاشقین نے کسی طرح بھی 12 ربیع الاول نہیں منایا، نہ خوشی کے طرز پر نہ غمی کے طرز پر۔ واللہ تعالی عالم بالصواب۔ اس طریقے سے کراچی کا ایک فتویٰ ہے، جس کا سوال ہے: کیا عید میلاد النبی منانا جائز ہے یا نہیں؟ 12 ربیع الاول کے دن بعض لوگ کیک کاٹتے ہیں، کیا یہ حرام ہے؟ جواب: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ کا ذکر یا آپ کے اوصاف و محاسن اور عبادات و معاملات کا ذکر، حتیٰ کہ جس چیز کی ادنیٰ نسبت بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب ہو، اس کا ذکر یقیناً فعل مستحسن اور باعث اجر و ثواب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں آمد دنیا کے لیے ایک عظیم الشان نعمت ہے، اندھیروں میں ایک روشنی ہے۔ ایک مسلمان کا خوش ہونا فطری امر ہے، جس سے انکار ممکن نہیں، البتہ اس پر خوش ہونے کا وہی طریقہ اختیار کرنا جائز ہے جو محسن کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہو یا صحابہ و تابعین نے اس پر عمل کیا ہو۔ یہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے مقصد کی حقیقی پیروی ہے۔
چونکہ مروجہ میلاد کا ثبوت قرآن و حدیث اور صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین اور ائمہ مجتہدین میں سے کسی سے نہیں ہے، بلکہ یہ ساری چیزیں بعد کے لوگوں کی ایجاد کردہ ہیں اور بدعات میں شامل ہیں، لہٰذا ان کا ترک کرنا لازم ہے۔ بدعت کسے کہتے ہیں؟ بدعت اس عمل کو کہا جاتا ہے جس سے نیک کام سنور کر کیا جائے، اس کا التزام ہو، اس سے نہ کرنے پر نکیر ہو، اور وہ ایسا عمل ہو کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، تابعین کرام اور تبع تابعین رحمہم اللہ کے زمانے میں اس عمل کی ضرورت ہونے کے باوجود وہ اس پر عمل نہ کریں، یا اس طرح عمل نہ کریں جس کیفیت کے ساتھ اس دور میں لازم سمجھا جا رہا ہے۔ اب دیکھیے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جو ہم سے بہت زیادہ نیکیوں کے حریص، ہم سے زیادہ عبادات کا شوق رکھنے والے اور ہم سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق صادق تھے، انہوں نے اس عمل کو اختیار نہیں کیا، جبکہ انہیں ہم سے زیادہ اس کی ضرورت تھی اور وہ چاہتے تو یہ کر سکتے تھے، لیکن صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ نہیں سیکھا، حالانکہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج سمجھتے تھے، اس لیے عشق و محبت کے باوجود انہوں نے ایسا عمل نہیں کیا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ناپسند ہو، اور حقیقی محبت یہی ہے کہ جس میں محبوب کی راحت رسانی ہو۔ یہ کمال محبت نہیں کہ آدمی اپنی چاہت پوری کر کے محبوب کو تکلیف پہنچائے اور پھر اسے اپنی محبت کا تقاضا کہے۔ لہٰذا مروجہ میلاد کی مجالس کا کیوں کر خاص کیفیات کے ساتھ التزام کیا جاتا ہے اور نہ کرنے والوں کو برا کہا جاتا ہے، اس لیے ان کے بدعت ہونے میں کوئی شک نہیں ہے۔ اس موقع پر جو کیک وغیرہ کاٹنے اور اس سے کھانے سے اجتناب ضروری ہے، ولادت کی خوشی میں یوں کرنا چاہیے کہ آپ کے بتائے ہوئے طریقوں پر چلنے کا عزم کر دیں۔ یہ حقیقی محبت ہے۔ دن اور وقت متعین کے بغیر آپ کی دنیا میں آمد پر اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے شکرانے کے نوافل ادا کر دیں، روزے رکھیں، کثرت سے انفرادی طور پر اخلاص کے ساتھ درود شریف پڑھ کر آپ کو اس کا ثواب پہنچائیں، اس سے اللہ اور اس سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دونوں۔ اسی طریقے سے سامعین کرام، 12 ربیع الاول کا جو دن ہے یہ اسلامی تاریخ کا ایک اہم ترین دن ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کی یاد میں منایا جاتا ہے۔ یہ دن پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے خوشی اور مسرت کا دن ہے، اور اس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور سیرت پر روشنی ڈالی جاتی ہے۔ اب ولادت کی حقیقت کیا ہے، آپ حضرات یہ بھی سماعت فرمائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت عام الفیل کو 12 ربیع الاول کو ہوئی تھی۔ امام محمد بن اسحاق جیسے مورخین نے اس بات کی روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت 12 ربیع الاول کو ہوئی تھی۔